ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی گھر میں چوری ہو گئی، انہوں نے کسی عامل صاحب سے معلوم کیا، انہوں نے اس ایک رشتہ دار کا حلیہ بتایا اور کہا کہ اس نے موکل کے ذریعے معقل کے ذریعے کہنا چاہیے، معقل کے ذریعے چوری کروائی ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جنات کے ذریعے مال اٹھوانا یہ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہم اپنے آدمیوں کو بھیج کر کچھ کام کروا لیتے ہیں، ایسے جو جنات کو واقعی جنات کو قابو میں کر لیں ان سے یہ کام کروائے جا سکتے ہیں۔ کسی کا مال اٹھوایا جا سکتا ہے، مٹھائی کی دکان سے مٹھائی چوری کروائی جا سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اب اگر آپ نے اپنے علم کے ذریعے حساب کتاب کر کے بتایا تو ضروری نہیں کہ وہ 100% شورٹی کے ساتھ ہو۔ کوئی بھی اچھا عامل کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل وہ وحی الہی کی ایک صورت ہے کہ 100% شورٹی کے ساتھ نہیں۔ جو صحیح ہوگا وہ یہی کہے گا بھئی میرا علم یہ کہتا ہے واللہ عالم۔ اچھا، دوسرا یہ کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی صحیح عامل کسی کی نشاندہی کر دے، حلیہ بتا دے، کیونکہ اپنے ظن کے ذریعے یقینی طور پر کسی کو چور قرار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ آپ علم العادات سے حساب کتاب کریں گے، یا بعض تو تسبیح گھماتے ہیں اور تسبیح گھما کے فوراً بتا دیتے ہیں کہ جی فلاں فلاں نے ایسا کیا ہے۔ اس طرح فلاں فلاں کے بارے میں بتانا یاد رکھیں بالکل قطعاً غلط ہے، کیونکہ آپ شورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ جو آپ کے مطلب علم کے نتیجے میں جو آپ کو پتہ چلا ہے وہ 100% صحیح ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے، یا اس کے بتائے سے اس کے رسول بتا سکتے ہیں، باقی کوئی بھی یقینی طور پر اس طرح کی پوشیدہ خبریں نہیں دے سکتا ہے۔ تو جس عامل نے ایسا بتایا وہ صرف پیسہ کھانے کے چکر میں ہے جس نے ایسی بات بتائی، ورنہ کوئی اچھا عامل نہیں بتا سکتا ہے۔ اور میں مطلب اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو تسبیحات وغیرہ کے ذریعے بتاتے ہیں، بہرحال یہ استخارے کا طریقہ، معلومات کا طریقہ رکھا ہے، لیکن انتہائی ناقابل اعتماد ہے، انتہائی ناقابل اعتماد۔ خود یہ تسبیح گھمانے والا کبھی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہے نہ بہن کی شادی، کبھی صرف تسبیح کے نتیجے پہ اعتماد کر کے اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ ایسے اگر اس نے 1 کروڑ روپے انویسٹ کرنا ہو کسی کے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تسبیح گھما کے اس شخص کے بارے میں معلوم کرے کہ اس کو دے دوں یا نہ دے دوں، بلکہ 50 لوگوں سے معلوم کرے گا، اس وقت اپنی تسبیح گھمانے پہ اعتماد نہیں کرے گا۔ لیکن بیچارے عام لوگ آتے ہیں تسبیح گھما کے ان کو کچھ بھی بتا دیا جاتا ہے اور وہ اس کو بنیاد بنا کر دشمنیاں کر لیتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، قطع تعلق ہو جاتا ہے، رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اور یہ باتیں میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بلا مبالغہ میں کہتا ہوں کہ شخصی اعتبار سے شاید سب سے زیادہ کویسچنز میرے پاس آتے ہوں گے، شخصی اعتبار سے، ادارے کے اعتبار سے، تنظیم کے اعتبار سے ہو سکتا ہے لاکھوں کویسچنز کسی کے پاس پہنچتے ہوں، لیکن شخص کے اعتبار سے، فرد کے اعتبار سے شاید سب سے زیادہ کویسچن میرے پاس آتے ہیں، کیونکہ پورے ورلڈ سے ہمارے پاس میلز آتی ہیں، واٹس ایپس آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں، اتنے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ اور لوگ بیچارے یہ انہی چیزوں کو ذکر کر کے اپنے احوال ذکر کرتے ہیں، اور یہ تجربات ہمارے اور مشاہدات جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ معاشرے میں ان باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ تو میں ذرا سا خلاصہ ذکر کر دوں کہ عامل کے پاس جانا برا نہیں، ہر عامل غلط نہیں ہوتا۔ اگر عامل اپنے علم سے کچھ ذائچہ وغیرہ نکال کر آپ کو کوئی رزلٹ بتا رہا ہے اور ساتھ میں یہ کہہ دے کہ یہ 100% شیورٹی کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا علم کا نتیجہ یہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس پہ مطلب اس کو یوں نہ سمجھے کہ کوئی وحی الہی آ گئی ہے۔ اور چوتھی بات، کسی کا حلیہ نہ بتائے، کسی کی نشاندہی نہ کرے، کیونکہ اپنے ظن سے قطعی طور پہ، یقینی طور پہ آپ کسی کو مجرم قرار نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ایسا عامل نہیں ہے بلکہ وہ پیسے کمانے کے چکر میں اس طرح لڑوا رہا ہے آپس میں، تو اس کے پاس ہرگز نہ جایا جائے۔ تو ابھی انہوں نے جو بتایا یہاں تک تو چلو چل جاتا کہ بھئی کسی نے اپنے موکل کے ذریعے چوری کروائی ہے، یہ تو سمجھ میں آ جائے، لیکن اس نے جو حلیہ بتا دیا یہ بالکل غلط ہے، اور ایسے شخص کے پاس دوبارہ نہ جایا جائے۔